بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام یوشفا ہے اور آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ شادی کے بعد میرے شوہر کو پہلی رات ہی معلوم ہو گیا کہ میں پاکیزہ نہیں، جس پر اس نے مجھے فوری طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ حالانکہ میری شادی بہت مشکلات کے بعد ہوئی تھی۔ اس شادی کے لیے جتنے جتن میں نے کیے تھے شاید کسی نے وہ سب کیے ہوں، مگر شوہر نے میرا تھوڑا بھی خیال نہیں کیا اور ایسی رسوائی دے کر گھر سے نکالا جو میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گی۔ اس وقت میرا سہارا سسر بنے، جن سے میرا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ رشتہ تو میرا نعمان سے تھا نا، جس نے مجھے لمحوں میں پرایا کر دیا۔ شادی سے پہلے وہ مجھ سے بات کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ہماری شادی خاندان والوں نے کروائی تھی، مگر منگنی کے بعد ہماری بات چیت ہونے لگی تھی۔ میں غریب گھرانے کی بے بس اور مجبور لڑکی تھی جس کی شادی وقت پر نہیں ہوئی۔ میری پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، مگر ہم نے یہ بات چھپا لی تھی۔ آخر کو کب تک بھلا یہ بات چھپ سکتی تھی؟ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں، نعمان کے خاندان کو بتا دیں کہ میں شادی شدہ تھی، مگر اب شوہر نے طلاق دی، اس میں میرا کیا قصور؟ کم از کم ان بھلے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک تو نہ کریں۔ مگر میرے بھائی کے توسط سے یہ رشتہ ہو رہا تھا اور وہی سارے معاملے کا نگران تھا۔ دیکھو یوشفا، چپ چاپ شادی ہو جانے دو، انہیں نہیں علم ہوگا، تم بھی اپنا منہ بند رکھنا۔ اس بات پر میں نے حیرانی سے بھائی کو دیکھا۔ بھائی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک نئی زندگی کی بنیاد میں جھوٹ پر رکھوں؟ نہیں، میں انہیں ہر حال میں بتا کر رہوں گی۔ جس لڑکی سے وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بیاہی ہوئی ہے، کنواری نہیں ہے۔ اب کی بار امی آگے بڑھی اور مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ پاگل ہو گئی ہو یوشفا، بھلا اتنا اچھا رشتہ کہاں ملتا ہے اور تم کفران نعمت کر رہی ہو؟ نہیں میری بچی، میں تمہیں ساری عمر ایسے روتے بلکتے تنہائی میں کاٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم اب تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم چپ چاپ رہنا اور جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، ٹھیک ہے؟ مت بولنا، مگر تم صرف چپ رہنا، نہ جھوٹ بولنا اور نہ ہی سچ، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ شاید میں اس بات پر بھی نہ مانتی اگر وہ مجھے میری بچی کی قسم نہ دیتے۔ ہاں، میری ایک بیٹی بھی تھی جو مر گئی، اور پھر میری زندگی میں دکھوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آیا۔ امید کی ایک کرن تک روشن نہ ہوئی۔ اب جب کہ میرے گھر والے چاند جیسا دلہا ڈھونڈ چکے ہیں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری پہلی شادی کے اگر 6 ماہ دیکھے جائیں تو وہ کامیاب ترین شادی تھی۔ میرے پہلے شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے اور کسی کو بھی مجھ پر نکتہ چینی نہیں کرنے دیا کرتے، جبکہ میری ساس بات بات پر مجھے کوسا کرتی کیونکہ ہماری لو میرج تھی۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی اور مجھے بھاگی ہوئی لڑکی کہہ کر میرا خون جلایا کرتی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، انہیں کبھی ساس کی باتیں نہیں بتائیں۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو میں اپنے اور شوہر کے درمیان کسی تیسرے شخص کے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا، میں شوہر کو ان کی ماں کے خلاف نہیں بھڑکا سکتی تھی۔ کبھی کبھار شوہر کی موجودگی میں اگر ساس کچھ کہہ دیتی تو وہ خود ہی سنبھال کر انہیں منع کر دیتے، روک دیتے کہ آئندہ آپ میری بیوی سے یہ بات اس طرح بالکل بھی مت کیجیے گا۔ میں نے شادی سچ میں بھاگ کر کی تھی کیونکہ میرے بھائی بھابھی مجھے گھر میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ بھابھی کو لگتا تھا کہ سارے پیسے مجھ پر خرچ ہو رہے ہیں اور انہیں اپنا ہاتھ کھینچ تان کر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم غریب تھے لیکن بہت زیادہ نہیں، بلکہ سفید پوش کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ بھابھی کے آئے دن کے ڈراموں سے تنگ آ کر میں نے امجد کو فیس بک پر پسند کیا تھا، جس کے بعد ہماری دوستی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہم جب ایک دوسرے سے پہلی مرتبہ ملے تو محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ پھر میں نے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، مگر بھابھی کی زبان کے انگیں خندق تھی۔ بالآخر مجھے بھاگنا ہی پڑا اور میری ماں نے میرا پورا ساتھ دیا۔ بھائی کو بھی اس بات کا علم تھا مگر وہ چپ رہا کیونکہ انہیں میری شادی تو کرنی تھی نا۔ ایسے تو ایک خرچہ بچ جاتا، دوسرا میں بھی امجد سے محبت کرتی تھی۔ بس بھابھی کو اس بات کا ادراک نہیں تھا۔ انہوں نے خوب واویلا کیا جو کہ تقریباً 1 ہفتے رک چلا، مگر پھر سارے خاندان والے اس مسئلے پر مٹی ڈال کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی امجد کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگی۔ وہ میری ہر خواہش کو پورا کیا کرتا۔ اگر میں خوبصورت تھی تو وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھے۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی ہمیں خوشخبری ملی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ امجد نے اپنی ماں کو جب بتایا تو وہ چپ ہو گئی اور کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ دراصل وہ امجد کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی، مگر افسوس ان کی شادی مجھ سے ہو گئی۔ بس یہی اصل وجہ تھی ان کی خار کی۔ تقریباً شادی کے 6 ماہ بہت آئیڈیل تھے، مگر 6 ماہ بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ امجد ہر وقت چڑچڑے پن کا شکار رہنے لگے، انہیں مجھ میں خامیاں نظر آنے لگیں۔ ساس ان سب باتوں پر خوش ہوتی اور مسکرا کے میرا دل جلاتی۔ امجد کو مجھ سے بہت معمولی شکایتیں تھیں جو بڑھا چڑھا کر وہ نہ جانے کہاں لے گئے تھے، جیسے کہ یوشفا تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی جبکہ میں کچن میں مصروف ہوتی تھی، اگر ساتھ کھائے تب تک کھانا ٹھنڈا ہو جاتا تو امجد نہیں کھایا کرتے تھے۔
بالکل بے ضرر باتوں سے ہمارا رشتہ خراب ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں امجد بیمار رہنے لگے۔ ان کی بیماری کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ہر وقت کہتے کہ یوشفا میرا جسم جل رہا ہے، آگ لگی ہے میرے اندر۔ میں گھبرا کر انہیں ٹھنڈے شربت دیا کرتی مگر فرق نہیں پڑتا۔ حمل کے چھٹے ماہ سے ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ درد بہت شدید تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے مگر ہو جاتا ہے، سو آپ یہ درد برداشت کریں۔ میں نے باقی 3 ماہ بہت اذیت میں گزارے۔ آدھی رات کو درد سے برا حال ہو جاتا اور امجد کو اگر میں نیند سے جگاتی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتے اور کہتے کہ تمہارا تو روز کا ہی یہ ڈرامہ ہے، کوئی انوکھی نہیں ہو تم جو بچے پیدا کر رہی ہو، اس لیے تنگ مت کرو اور سونے دو مجھے۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھتی تو تب تک وہ خراٹے بھی لینے لگ جاتے۔ بہت مشکل وقت تھا وہ۔ سانس کے طنز بھی بڑھ گئے اور امجد کا بھی مجھ سے دھیان ختم ہو گیا۔ میں بھجتی چلی گئی اور پورا دن گمسم رہا کرتی۔ نہ جانے کس نے ہماری شادی کو نظر لگا دی۔ یہی سوچ سوچ کر دماغ پاگل ہو جاتا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے 9 ماہ سے انتظار تھا۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی مگر سانسیں ختم تھی اس میں۔ میں ہسپتال کے سفید بستر پر ایک بے جان گلابی سی گڑیا کو باہوں میں بھرے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور ساس کے چہرے پر کمینی سی مسکان مجھے پاگل کر رہی تھی۔ وہ ڈرامہ اتنا بڑا تھا کہ میں 2-3 دن کوما میں رہی مگر اس کے بعد جب گھر واپس آئی تو وہاں میرے لیے ایک نیا محاذ تیار تھا۔ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی ساس نے میرا سامان باندھ رکھا تھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولی، یہ سامان اگر خود لے جا سکو تو ٹھیک، نہیں تو امجد چھوڑ آئے گا۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ سکی۔ جب میرے کمرے سے ایک لڑکی باہر نکلے، پیچھے ہی امجد تھے۔ دیکھیے یہ امی کیا کہہ رہی ہیں، میں نے امجد کو اشارہ کر کے کہا جس پر وہ منہ موڑ گئے۔ یوشفا میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے جو شام تک تمہارے گھر بذریعہ ڈاک پہنچ جائے گی۔ رہی بات امی کی تو وہ سچ کہہ رہی ہیں، تم سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی بھول کر دی تھی۔ اب یہی میری بیوی ہے جسے میری ماں نے بہت عرصہ پہلے چن لیا تھا۔ میں ایک دم وہاں کھڑی حیران ہو گئی اور میں مکرو انسانی چہرے دیکھ رہی تھی جب اچانک سے مجھے ایک زوردار چکر آیا۔ ہوش آنے پر آنکھ کھلی تو میں ساس کے کمرے میں موجود تھی۔ باہر لاؤن سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی جو کہ میرے بھائی کی تھی۔ میرے بے اختیار آنسو نکلے تو جلدی سے اٹھ کر باہر جانے کے لیے اٹھی مگر اسی دوران ساس کے کمرے میں سے ایک ایسی چیز دیکھ کر میری روح لرز گئی جس نے ہماری زندگی اجاڑ دی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب ساس کا کیا دھرا ہے۔ اپنی طرف سے ساس نے وہ چھوٹی سی چیز چھپا کر رکھی تھی مگر جب حقیقت کھلنی ہو تو کھل کر رہتی ہے۔ میں سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ باہر آئی تو بھائی غصے میں لرز رہے تھے اور امجد کو روک رہے تھے مجھے طلاق نہ دے مگر میں نے بھائی کا بازو تھاما اور انہیں کھینچ کے گھر سے باہر لے آئی۔ یوشفا کیا ہو گیا ہے؟ شام کا وہ بندہ تمہیں طلاق دے گا، ابھی موقع ہے، تم اسے منا لو نا۔ بھائی اب کی بار مجھے جھنجھوڑ رہے تھے مگر میں اپنے لب قفل کیے کھڑی تھی۔ جب بھائی بول بول کر تھک گئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں چاہے جتنا بھی روک لوں مگر میری طلاق ہو کر رہے گی، اس لیے اس کی بات کو یہیں ختم کر دے، میں اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا چاہتی۔ میری بات پر بھائی نے بے بسی سے ہاتھ پر مکہ مارا اور رکشے میں بٹھا کر واپس مجھے اسی گھر لے آئے جہاں سے میں بھاگی تھی۔ اب بھابھی صبح شام مجھے تانے دیا کرتی کہ بھاگی تو ایسے جذبے سے تھی مگر پھر طلاق کا ٹھپا لگوا لیا، مگر میں انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی، حالانکہ میرے پاس جواب تھا مگر اس پر کوئی یقین نہ کرتا۔ سب کہتے کہ ساس پر الزام لگا رہی ہے۔ سو ایک چپ سو سکھ والی بات تھی۔ امجد نے اسی شام مجھے طلاق بھجوا دی تھی اور میں بے جان ہاتھوں سے ان کاغذوں کو ہاتھ میں تھامے پوری رات روتی رہی۔ اگلے روز سے ہی میں عدت میں بیٹھ کے مگر گھر کا سارا کام خود کرتی، حالانکہ ابھی بیٹی کو پیدا ہوئے بامشکل ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا مگر ایسے بھی تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اب وہ بھابھی کا گھر تھا، میرا نہیں، جس میں میرے نخرے اور ضدیں پوری ہوتی۔ یہ تو بھابھی پر ظلم تھا جس کے سر پر ایک طلاق یافتہ نند آ بیٹھی تھی تو وہ کیوں کرتی ہمدردی، وہ وقت بھی مشکل تھا مگر اب چونکہ میں سارے کام کر دیا کرتی تھی تو بھابھی کی شکایات بھی گھٹتی جا رہی تھی۔ میں نے ایف اے کیا ہوا تھا، سو بھائی سے اجازت لے کر شام کو 5ویں کے بچوں کو اکیڈمی میں پڑھانے لگی۔ تنخواہ اچھی نہیں تھی مگر میرے خرچے پورے کرنے کے لیے کافی تھی۔ ویسے تو کوئی خاص اخراجات نہیں تھے مگر میں نے بی اے میں پرائیویٹ داخلہ بھجوا دیا تھا جس کے لیے پیسوں کی ضرورت وقتاً فوقتاً پڑتی رہتی تھی۔ اب بھلا ساری عمر ایسے ہی تو بیٹھ کر نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ گھر کے تھکا دینے والے کام، شام کو اکیڈمی اور رات کو اپنی پڑھائی، زندگی اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ پچھلی باتوں کو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ بالآخر جب تھک ہار کر بستر پر پڑتی تو فوراً سے آنکھ لگ جاتی جو میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ مجھے رسالے پڑھنے کا بھی بہت جنون تھا، سو اب گھر میں وہ بھی لگوا لیے تھے۔ اس پر بھابھی نے اعتراض کیا تو بھائی نے میرا ساتھ دیا کہ وہ اپنی کمائی سے خریدتی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، جس پر بھابھی چپ ہو کر رہ گئی۔ مگر اکثر اوقات میرے رسالے اور ڈائجسٹ غائب ہوتے
جن پر مجھے صبر کا گھونٹ بھرنا ہوتا۔ پھر ایک دن بھائی اور امی کو نہ جانے کون سا جنون چڑھا جو میرے لیے انہوں نے رشتے لانا شروع کر دیے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کیونکہ میں سارا وقت مصروف ہوتی۔ وہ تو ایک روز شام کو جب تیار ہو کر اکیڈمی کے لیے نکلی تو امی نے روک دیا۔ یشفا رک جاؤ، آج چھٹی کرو، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا امی کون سے پہلی بار مہمان آ رہے ہیں جو مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے؟ ویسے بھی ان لوگوں نے میری طلاق کو ہی موضوع بنانا ہے تو کیا اچھی بات نہیں جو میں منظر سے غائب ہی رہوں؟ اب میں بہت کم بولتی تھی، مگر بولتی تو اگلا شخص چپ کر جاتا تھا۔ نہیں بیٹا بس تم آج نہیں جاؤ گی، اور تمہاری بھابھی کا تو پتہ ہی ہے، پھر میں اکیلے کیسے انہیں سنبھالوں گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی روک کے، کیونکہ پہلی مرتبہ امی نے مجھے کوئی کام کہا تھا جو مجھے کرنا ہی تھا۔ شام کو مہمان آئے تو وہ نعمان کی فیملی ہی تھی۔ اس کی ماں اور بہن نے مجھے دیکھتے ہی تعریف شروع کر دی، اور سائیڈ پر بیٹھی بھابھی پہلو پر پہرو بدل رہی تھی۔ بیٹا نام کیا ہے، کیا کرتی ہو، کہاں تک پڑھنے کا ارادہ ہے؟ وہی روایتی سوال جو عموماً رشتے والے کرتے ہیں مجھ سے بھی کرنے لگے، اور میں بار بار غصے سے امی کو گھورتی جو مجھ سے مکمل طور پر ہی رخ موڑے بیٹھی تھی۔ ان کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، مگر میرا ضبط ختم ہوا تو وہاں سے میں اٹھائی۔ بعد میں پیچھے کیا باتیں ہوئی مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میں بس غم و غصے سے پاگل ہوتی امی کے کمرے کے چکر پر چکر کاٹ رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر حالات نے مجبور کر دیا تو میں کیسے شادی کروں گی۔ شام گئے، مہمانوں کی واپسی ہوئی تو امی اور بھائی اس رشتے پر بات چیت کرنے لگے۔ دونوں کو ہی وہ رشتہ پسند تھا، بھابھی کو البتہ اعتراض تھا۔ ان کے اعتراض کی وجہ بھی واضح تھی، اگر میں چلی جاتی تو ان کے کام کون کرتا؟ اب تو خرچے کی وجہ سے بھی میں ان پر بوجھ نہیں تھی۔ دیکھیں ارشاد، اگر ہم نے یشفا کی دوسری شادی کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان والے مذاق بنائیں گے، جس پر بھائی سلگ اٹھے۔ اگر تم خاندان والوں کو یہ سب نہ بتاؤ تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، بس تم اپنا منہ بند رکھنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد میں نے اعتراض کی تو بھائی اور امی نے مجھے میری بیٹی کی قسم دی جس کی سانسوں کو میں کبھی محسوس ہی نہ کر سکی۔ اولاد نہ جانے کیسی محبت اپنے اندر رکھتی ہے، اگر میں چاہتی تو انکار کرتی تھی، مگر میری بیٹی جسے کبھی آنکھیں کھولے نہیں دیکھا، اس کے نام پر میں اپنی ضد بھی ہار گئی تھی۔ اس طرح سے میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں نے بھی امی سے وعدہ کر لیا کہ جھوٹ تو نہیں بولوں گی مگر سچ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میری جانب سے انہیں کوئی خدشہ لاحق نہیں تھا، اور بھابھی کو بھی بھائی چپ کروا چکے تھے۔ ہماری منگنی کی تقریب شہر سے دور چھوٹے سے ہال میں رکھی گئی تھی جو کہ لڑکے والوں کی جانب سے تھی۔ سارا خرچہ انہی کا تھا۔ وہ بس مجھے اپنے 30 سالہ بھائی کے ساتھ بیاہنا چاہتے تھے۔ میں بہت خوبصورت تھی اور میرے چہرے سے بھی میری عمر کا نہیں معلوم ہوتا تھا، نہ ہی مجھ پر کوئی شک ہوا، اور پہلی شادی بھی 19 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ یہ تقریب دور رکھنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ کسی جاننے والے کو بھینک نہ لگے۔ نعمان بھی مجھ سے زیادہ خوبصورت تھے، سب لوگ ہماری جوڑی کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ بس اپنے سامنے ایک فلم چلتی دیکھ رہی تھی جس کا اہم کردار میں خود ہی تھی۔ منگنی کے بعد نعمان کی بہن نے مجھے ایک موبائل تحفے میں دیا کہ یہ بھائی کی طرف سے ہے، جو میں نے چپ چاپ رکھ لیا اور کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد نعمان مجھ سے فون پر بات کرنے کا خواہش مند تھا، اور بھائی کو یا امی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ ہر فون کال کے آخر میں کہتے کہ تم خوش ہو نا، جس پر میرا جواب ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں خوش ہوں گی یا نہیں؟ میری بات سن کر نعمان ہنستے اور کہتے کہ جسے میرے جیسا خوبصورت منگیتر ملا ہو وہ بھلا خوش کیوں نہیں ہوگا؟ میں بھی مسکرا دیتی اور کال کاٹ دیتی۔ زندگی عجیب دوراہے پر کھڑی تھی، میں چاہ کر بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ اکثر اوقات مجھ پر ڈپریشن کے دورے پڑنے لگتے، مگر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ میں فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں تھی تو ہماری شادی کو سال بعد رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بالآخر اس 1 سال میں مجھے نعمان کی کچھ عادت ہوگی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بہت شدت پسند ہے، کسی دھوکے کو برداشت نہیں کرتے اور غصے میں بے قابو ہو جاتے۔ مجھے اندر ہی اندر ڈر بھی لگتا تھا کہ اگر انہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا بنے گا، مگر اب جو جوا کھیلا تھا اس میں ہار یا جیت کچھ تو اپنے نام کرنا تھا نا۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا اور میری رخصتی ہو گئی۔ شادی بھی اسی ہال میں چپکے سے کی گئی تھی، ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں تھا۔ باقی رشتہ داروں کو یہ بول دیا کہ یشفا نوکری کرنے دوسرے شہر آ گئی، جس پر باتیں تو بہت بنی مگر کتنوں کا منہ بند کرتے۔ میری شادی بہت اچھی ہوئی تھی۔ پہلی شادی پر تو دلہن بننا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، مگر اب سارے ارمان پورے ہو رہے تھے۔ مگر میں آنے والے وقت سے انجان تھی جس میں مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹنے کے لیے بےتاب تھی۔ دلہن بن کر میں خود کو دیکھ کر رو پڑی، اور اس وقت مجھے امجد کی بری طرح یاد آئی۔ وہ بیچارے بھی بے خبری میں مارے گئے تھے۔ اگر انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ سب ان سے کروایا گیا ہے، ہماری طلاق ہوئی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے، تو آج حالات مختلف ہوتے۔ خیر، رخصتی کے وقت امی نے گلے لگاتے ہوئے سختی سے تاکید کی کہ اپنے ماضی کا کوئی جملہ بھی نعمان کے سامنے مت دہرانا۔ بھائی کی بھی ایسی ہی کچھ نصیحت تھی۔
یوشفا بیٹا، مجھے اپنی بھابھی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، بہت مان سے بیاہ رہا ہوں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے مزید رونا آ رہا تھا۔ کیسے میری مشکلات دور کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا۔ بالآخر میں رخصت ہو کر نعمان کے گھر آ گئی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا، ایسا جیسے ہمیشہ کہانیوں میں پڑھتی آئی تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا تھا۔ ایسے اپنے شوہر کو دھوکہ دینے پر، کتنے اچھے انسان تھے وہ، اور میں کیا کر رہی تھی؟ مگر اسی وقت امی اور بھائی کی نصیحت یاد آتے ہی میں نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا اور چپ چاپ رسمیں کروانے لگی۔ ان سب رسموں میں 2 گھنٹے لگے، سب لوگ بہت خوش تھے اور میرا گلٹ اندر ہی اندر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سب کزنز مجھے ہنسی مذاق میں نعمان کی ٹانگ کھینچ رہے تھے، جسے وہ مسکراتے ہوئے کبھی جواب دے دیا کرتا تو کبھی بات کو بدل دیا کرتا۔ وہ لمحے بہت خوشگوار تھے۔ نکاح کے بولوں میں سچ مچ ایک جادو ہے جو مجھے نعمان اچھے لگنے لگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نند مجھے کمرے میں بٹھا کی اور میرا میک اپ بھی فریش کر دیا۔ امجد کی ساری یادوں کو ذہن سے جھٹک کر میں نعمان کا انتظار کرنے لگی، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ جب نعمان میرے سامنے بیٹھے تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی اور انہیں ساری حقیقت بتا دی جسے وہ سننے لگے۔ اس وقت مجھے نہ امی کے وعدے یاد رہے نہ بھائی کی نصیحت۔ سچ بتانے کے بعد نعمان مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے، تو میں نے جلدی سے کہا کہ سب میں میرا قصور نہیں ہے، میرے گھر والوں نے مجھے حقیقت بتانے ہی نہیں تھی، ورنہ میں تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا، کیونکہ میں اپنی زندگی کی شروعات جھوٹ پر نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی اس پریشانی میں ساری عمر گزار سکتی ہوں۔ کبھی آپ کو میرا سچ معلوم ہوگا تو کیا بنے گا؟ میں بول بول کر تھک گئی، مگر دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی، جس سے اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ نعمان پلیز کچھ بولے نا، دیکھیں نا، میں آپ سے دھوکہ کیا ہے، آپ جو چاہیں سزا دیں، میں سزا کی حقدار ہوں۔ بس میرے یہ الفاظ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ نعمان نے اس کے بعد جو الفاظ بولے میری پوری روح کو جھنجھوڑ گئے۔ انہوں نے مجھے طلاق دے کر کمرے سے نکال دیا تھا، اور میں حیرانی سے اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگی جس میں چند لمحے پہلے سہاگن بن کر میں بیٹھی تھی، اور اب میں ایک طلاق یافتہ ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ امی نے حقیقت چھپا کر غلط کیا ہے، مگر مجھے اس وقت ادراک ہوا کہ میں نے حقیقت بتا کر غلط کیا ہے، کیونکہ ہفتے بعد ہی نعمان اور میں نے دوسرے ملک چلے جانا تھا۔ وہی ان کی نوکری بھی تھی، مگر اب جو کچھ میں نے کر دیا تھا وہ ناقابل واپسی تھا۔ گھر میں بہت سے مہمان تھے، جب کمروں میں جا چکے تھے، ادھر ادھر دیکھتے ہی میں پچھلے صحن کی جانب آ گئی، جہاں اندھیرا تھا اور کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ میں وہاں ایک کونے میں بیٹھ گئی، اب آدھی رات کو گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ سوچا صبح ہوتے ہی کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی یا کچھ بھی، شاید میں اپنی جان دے دوں، مگر امی اور بھائی کا اعتبار توڑ کر واپس جاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں وہیں کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور نامحسوس طور پر میرے آنسو بہنے لگے۔ مجھے نعمان کی سب باتیں یاد آ رہی تھی جو وہ فون پر کیا کرتے تھے، وہ وعدے وعید و نہ جانے کیا کیا، جو میرے ایک ہی جملے سے ختم ہو چکا تھا۔ امجد کا دکھ بہت پیچھے رہ گیا تھا، اب مجھے صرف نعمان کی پرواہ تھی، جسے میں چاہ کر بھی فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ وہی اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے علم ہی نہ ہوا کہ کب کوئی شخص میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تب چونکی جب اس انسان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جلدی سے ڈر کر کھڑی ہوئی تو وہاں ایک شخص تھا۔ نعمان نے مجھے اپنے پورے خاندان کی تصویر دکھائی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی میں غور سے دیکھا تو وہ اس کا باپ تھا، جس نے میری ساس کو بہت سال پہلے طلاق دے دی تھی۔ جی میں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ اس انسان سے حصے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بہو تم میری بیٹی ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ پہلی رات کی دلہن ایسے تو نہیں بیٹھتی۔ یہ سن کے میرا دل دھاڑے مار مار کے رونے کو چاہا، اور میں نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ داستان سن کے میرے سسر چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے تو ان کی آواز بہت آہستہ تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تو میرے ساتھ دوسرے گھر میں چل، یہاں سب مہمان تھے جن کا مجھے ڈر بھی تھا، کوئی ایسے دیکھتا تو بہت برا ہوتا۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ دوسرے گھر میں آ گئی، جو اسی گلی کے پیچھے بنا ہوا تھا، جہاں غالباً وہ اکیلے رہا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر میری چھٹی حس بار بار مجھے خطرے کا الارم دینے لگی، تو میں نے پوچھا اب کیا کرنا ہوگا؟ جس پر سسر نے کہا کہ 3 دن بعد تیرا شوہر تیرے قدموں میں ہوگا، بس تجھے ہر رات وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ خطرے کی گھنٹیاں میرے ارد گرد زور و شور سے بج رہی تھی، اور دل کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ زندگی کی ایک بڑی غلطی کرنے کے بعد اسی غلطی مت کرو اور چلی جاؤ، مگر میں تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ ڈھیٹ بن کر کھڑی رہی اور پوچھا کہ کیا کرنا ہوگا، جس پر سسر مجھے ایک کونے میں بنے کمرے میں لے گئے۔ وہ کمرہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، کیونکہ اس کمرے میں کچھ اور نہیں بلکہ ایک انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی، اور فرش پر سفید چاک سے چوکٹھے بنے ہوئے تھے۔ سامنے شیلفوں پر مختلف اقسام کے پتلے پڑے تھے، چھوٹے بڑے خون آلود سفید سیاہ ہر طرح کے پتلے، جنہیں دیکھ کر مجھے اچانک سے بہت کچھ یاد آیا۔ یہ کیا ہے؟ کمرے کو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔
مگر پھر بھی سسر کی زبانی سننا چاہتی تھی۔ بہو تمہیں ہر رات یہاں میرے ساتھ چلا کاٹنا ہوگا، دیکھنا میں تمہارے شوہر کو اس قدر مجبور اور بے بس کر دوں گا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے گا اور ساری عمر تمہاری غلامی کرے گا۔ میں اس بات پر ٹھٹک گئی، اور بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہ سب میرے لیے کیوں کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے خلاف جا کر؟ اس سے کیا مل جائے گا آپ کو؟ میری بات پر سسر ہنسے اور بولے کہ مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، کیونکہ میں کسی کو بھی بے بس کر کے یہ حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے وہ چاہیے جس کی آگ بہت پہلے سے میرے اندر سلگ رہی ہے۔ اور ایسا کیا ہے؟ میں جلدی سے بولی۔ تم جانتی ہو میں اور شائستہ علیحدہ کیوں ہوئے؟ شائستہ نعمان کی امی کا نام تھا۔ نہیں، شائستہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں یہی کام کرتا تھا جب وہ شادی کروانے کی خاطر میرے پاس تعویذ لینے آئی۔ ایک کے بعد ایک چکر، یہاں تک کہ ہم دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد بھی وہ میرے کام سے مطمئن تھی، مگر جب ہمیں علم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کا رویہ ایک دم سے بدل گیا۔ وہ مجھے ہر وقت منع کرتی رہتی کہ میں یہ کام نہ کروں، ہر وقت سجدوں میں پڑی رہتی، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ مجھ سے علیحدہ رہنے لگی۔ اس کی پڑھائی اتنی مضبوط تھی کہ میں جہاں سے اس پر وار کرتا وہ خالی جاتا۔ بالآخر اس کا بیٹا نعمان پیدا ہوا تو اس نے عدالت کی طرف رجوع کر کے مجھ سے خلا لے لی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے عمل سے شائستہ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر تہیہ کر لیا کہ جس بیٹے کی خاطر اس نے مجھے چھوڑا ہے، ایک دن اسی کے ہاتھوں سے رسوا کروا دوں گا اور ایسی جگہ چوٹ لگاؤں گا کہ جو کبھی نہیں بھرے گی۔ تم جانتی ہو اولاد کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تم میرا ساتھ دو اور میں تمہارا۔ آخر میں انہوں نے شیطانی مسکراہٹ سے مجھے دیکھا تو میری روح اندر ہی اندر کانپنے لگ گئی۔ میں ان سے کل یہاں آنے کا وعدہ کر کے سیدھا ساس کے پاس کی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم تھانے کھڑے سسر کے خلاف رپورٹ درج کروا رہے تھے۔ اگلے چند ہی گھنٹوں میں وہ شخص کالا علم کرنے کے جرم میں گرفتار تھا۔ ساس بار بار میرے ہاتھ چوم کر مجھے دعائیں دے رہی تھی اور نعمان سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ کئی مرتبہ مجھ سے معافی بھی مانگ چکے تھے، مگر کچھ تیر ایسے ہوتے ہیں جو کمان سے نکل جائیں تو واپسی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے ساس سے مدد مانگی کہ وہ میرے گھر والوں کو کہہ دیں کہ میں دوسرے ملک جا چکی ہوں نعمان کے ساتھ، تاکہ وہ میری طرف سے فکر مند نہ ہو۔ میں پہلے ہی انہیں بہت دکھ دے چکی ہوں۔ پھر میں خود اب ایک دارالامان میں رہتی ہوں، شاید میرا زمین نہ جاگتا، مگر امجد کے گھر بھی ساس کے کمرے میں میں نے ایک پتلا پڑا دیکھا تھا جس کے پیٹ میں سوئیاں چبوئی گئی تھی۔ اور جانتے ہیں کہ پتلے پر کس کا نام لکھا تھا؟ میرا، یعنی یوشفا کا نام۔ اس کالے جادو نے ایک مرتبہ پہلے تو میری زندگی برباد کر دی تھی، مگر اب دوبارہ سے اپنی زندگی میں داخل کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انسان کتنے شفاق ہے نا، قدرت کے بنائے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتی اور اپنے مذہب کو بیچ کر دوسروں کا گھر برباد کرتے ہیں۔ میری پہلی ساس نے کالے جادو سے اپنے بیٹے کا گھر تو بسا لیا، مگر سنا ہے کہ ان کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ابھی تک وہ جادو ان کا گھر تو بسا گیا، مگر جیسے اس جادو نے میری بیٹی کھائی تھی ویسے ہی امجد کو بھی بے اولاد رکھ کر نگل چکا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔